برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس و غمگین ماحول میں بڑے درد کے ساتھ کس طرح بیان کروں، یہ اسلام کی بات ہے، یہ خدا کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے، یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ کیسے دل کو سنبھالیں گے، کب تک سنبھالیں گے؟ یا خدا، اب رہا نہیں جاتا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی اسلام پر، قرآن پاک پر، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کرتا جا رہا ہے۔ اب کیسے برداشت ہوگا؟ نہیں، اب بہت ہو چکا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، پیار و محبت کا درس دیتا ہے، مگر ظلم و ستم و گستاخی کی حدیں پار کر جائے تو کیا کر سکتے؟ اسلام پر کیچڑ اچھالنا، قرآن پاک کی توہین کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں بکنا، معاذ اللہ، یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم کو اگر گالی دے فرق نہیں پڑتا، مسلمان کو گالی دے، ہمارے کردار کو گالی دے وغیرہ سب منظور، مگر اسلام اور پیارے آقا کی بات آتی ہے، ہمارے ایسی ہزاروں لاکھوں جان قربان، یہ جان ان کی، یہ زندگی بھی ان کی، دنیا کی ہر نعمت، چاند، ستارے، سورج، وادیاں، پہاڑ، درخت، ہوا، پانی، یہ زمین، یہ آسمان، دنیا کی ہر چیز یہ میرے آقا کی دی ہوئی ہے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ پوری کائنات میرے آقا کے صدقے میں بنی ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نرسنگانند سرسوتی، یہ گستاخ، یہ شیطان، یہ گدھا اسلام اور قرآن پاک اور میرے آقا کی بات کرتا ہے، تو سن لے شیطان کی اولاد، نرسمانند سرسوتی، اسلام یہ ایک ہی ایسا مذہب ہے جو آسمان سے آیا ہوا مذہب ہے، باقی سب دنیا میں بنے ہوئے مذہب ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سبھی، ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ دنیا میں جب انسان کا جنم ہوا تو انسانوں نے گمراہ بن کر الگ الگ دھرموں میں بٹ گئے، سبھی اپنے اپنے دھرموں کو مانتے ہوئے انسانیت کے پیروکار بن کر امن و شانتی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ کوئی بھی دھرم یہ نہیں سکھاتا کہ انسانیت کو بھول کر کسی اور دھرم والوں کا دل دکھائے اور ان کو ٹھیس پہنچائے۔ تجھے ہندو کہنے پر بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ میرے ہندوستان کے ہندو بھائی اور بھارت کے سنسکرتی کو تو شیطان بھلا کیا سمجھے گا؟ یہ تو جی رہا ہے نا، یہ تیری سانس چل رہی ہے نا، وہ بھی میرے آقا کا صدقہ ہے۔ تو کون ہوتا ہے شیطان میرے آقا کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ تو آسمان پر تھوکا ہے، وہی تھوک تیرا سورج کی گرمی سے لاوا بن کر تیرے منہ پر پڑے گا تو جل کر خاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیری اس کرتوت سے دنیا کے سبھی مسلمانوں کو بہت بڑی ٹھیس پہنچی ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ تیری ایک ہی سزا وہ تجھے قدرت ضرور دے گی۔ ہم نے تجھے گمراہ سمجھ کر بڑی بھول کر بیٹھے، ہم نے تجھے گمراہ سمجھ کر بڑی بھول کر بیٹھے، سنبھل جائے گا تو آج نہیں تو کل، یہی بھول ہم کر بیٹھے۔ گمراہیت کی حدیں پار کر کے تو شیطان بن بیٹھا ہے۔ ہندوؤں کا رکھوالا سمجھا تھا تجھے، تو شیطان نکلا، تجھے ہم انسان سمجھ بیٹھے۔ تو میں بھارت سرکار سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی لیڈر، کوئی منتری، کوئی انسان جو مانو ہو اس کی پوسٹر لگا کر اس کی بے عزتی کرتا ہے تو اس پر کارروائی ہوتی ہے، اس کو سزا دلوائی جاتی ہے، مگر افسوس کہ ایک دھرم کے خلاف ایک پاکھنڈی اناف شناف بکتا جا رہا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم کیا سمجھیں؟ اس پاکھنڈی کو سزا دو، سلاخوں کے پیچھے اس کو ہونا ضروری ہے، ورنہ دنیا کے تمام مسلمان اور انسانیت کے پیروکار ہندو بھائی، ہر دھرم کے لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہندوستان کے شانتی بھائی چارے کو ختم کر کے پھوٹ ڈالنے کا کام یہ پاکھنڈی کر رہا ہے، اس کو روک لو ورنہ آگے خدا ہی جانے۔ عزیز بھائیوں، اب تو بیدار ہو جاؤ، یہ میرے آقا کی بات ہے، مختار کل عالم کی بات ہے۔
ہر قریہ، ہر گاؤں، ہر ضلع، ہر صوبہ، پورے ملک کے ہر ایک کمیٹی کے نمائندے اپنی کمیٹی کی طرف سے اس شیطان کے خلاف آواز اٹھا کر اسے سزا دینے کی مانگ کریں اور FIR درج کریں۔ آخر میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے جذبے اور حوصلے کو سلام کرتا ہوں۔ خدا پاک مفتی صاحب کو صحت و تندرستی بخشے اور ان کی زندگی میں برکت دیں، دین کا ان سے کام لے سکیں، دین کی خدمت لے سکیں، ان کے چیلنج کو خدا پاک کامیاب بنا دے۔ یہ صرف ان کی ہی نہیں، یہ ان کے ہی چیلنج نہیں بلکہ سبھی مسلمانوں کا چیلنج ہے۔ یا خدا، قرآن پاک کا معجزہ اب دکھا دے، تیرے محبوب کا معجزہ اب دکھا دے۔ بڑے ہی رنج و غم میں ڈوبے ہیں تیرے بندے، تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی بات نہیں ہے مولا، تیرے محبوب کی بات ہے۔ ہمیں پتا ہے مولا تو سب کچھ معاف کر دیتا ہے، مگر تیرے محبوب کی شان میں گستاخی بھلا کیسے معاف کرے گا؟ میرے مولا، گستاخ رسول پاکھنڈی کو سزا دے دے مولا، قدرت کا کرشمہ دکھا دے مولا۔ اسلام اور قرآن پاک پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، میرے مولا اسلام اور قرآن پاک کی حفاظت فرما مولا۔ ہر مسلمان کو مفتی سلمان اظہری صاحب جیسا حوصلہ جذبہ عطا فرما۔ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سارے ملک کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ خدا کی دی ہوئی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں قربان، لاکھوں قربان۔ ایک اپیل ہے میری ہر مسلمان سے، خدا پاک کا وعدہ ہے روزہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہر کوئی دعا کرے خدا پاک مفتی سلمان اظہری صاحب کے مباہلے کے چیلنج کو کامیابی عطا فرما۔ 17 رمضان المبارک تک شیطان کا منہ کالا کر دے مولا۔ یا خدا، اسلام کی حفاظت فرما، قرآن پاک کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے جان مال کی حفاظت فرما۔ بالخصوص تیرے محبوب کی شان میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں مولا، ان کو تو مٹا دے مولا۔ رمضان کی ہر ایک نعمت و برکت سے ہر مسلمان کو نواز دے مولا۔ آئی ہوئی وبا سے ہر کسی کو بچا میرے مولا، اس وبا کو زمین سے آسمان پر اٹھا لے مولا میرے مولا۔ آمین ثم آمین۔ فقط آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی دھول تو کہہ نہیں سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شہدائے کربلا میں شہید اعظم امام حسین کے نالین مبارک کی دھول یہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر ان کے نالین مبارک کی دھول یہ بھی کہہ نہیں سکتا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ قطب ابدال اولیاء ان کے بھی نالین پاک کی دھول کہہ نہیں سکتا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں تو میرے پیر و مرشد حضور اختر رضا اظہری میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نالین پاک کی دھول ہوں، ان کا ادنا غلام ہوں، سنیوں کا غلام ہوں، بزرگوں کا غلام ہوں۔ میں ایک غیر عالم ہوں، مجھ سے اگر کچھ کہنے میں غلطی ہوئی ہو تو تمام مسلمانوں سے میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ بس آپ کا اپنا عبدالوہاب حسین میاں بانسری رضوی ڈانڈیلی۔ شکریہ، السلام علیکم۔